عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں محترمہ علیمہ خانم صاحبہ، آج بھی ایز وی اسپیک مطلب ان کی وہ اب کڈیالہ جیل کے بعد ایک سچویشن موجود ہے، حکومت عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دے گی۔ حکومت کا موقف بڑا واضح ہے کہ ایوری ٹائم دیر از اے میٹ اپ تو اس کے بعد انتشار پھیلتا ہے، وہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کی بات کر رہے ہیں، سڑکیں گرم کرنے کی بات کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کو وارن کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ ان رسپانس ٹو دیٹ گورنمنٹ انہیں تھریٹن کر رہی ہے کہ اگر آپ آئیں گے تو آپ کو بہت سخت مزاحمت کا سامنا ہوگا۔ تو ایسی صورتحال میں محمود مولوی صاحب آپ درست فرما رہے ہیں کہ ٹیمپریچر کو کم ہونا چاہیے، بٹ کوئی پیچھے ہٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور اگر یہ جن اسیران کی آپ گفتگو فرما رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ان میں قریشی صاحب تو شاید یقینی طور پر کیونکہ آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن کیا باقی لوگوں کے بارے میں آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ وہ بھی ڈائیلاگ کے حق میں ہیں جو اسیران ہیں؟ دیکھیں 100% ڈائیلاگ کے حق میں ہے۔ انہوں نے سب نے لکھ کے دیا ہے، 2 دفعہ لکھ کے دیا ہے، ایک کچھ ماہ قبل لکھ کے دیا تھا اور ایک ابھی پھر لکھ کے دیا ہے۔ دیکھیں یہ سب سمجھدار لوگ ہیں، انہیں جو ہے پتا ہے کہ دیکھیں سیاست جو ہے دروازے بند کر کے کیے نہیں جاتے، سیاست میں ہمیشہ دروازے کھلے رکھے جاتے ہیں اور بات چیت ہوتی ہے۔ اور اگر وہ میرے خیال سے میں کہوں گا کہ دیکھیں جو ان کی ہمشیرہ کہہ رہی ہے ان کا اپنا ویو ہے۔ اب ایک تو یہ نا کہ ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے کہ لیڈ کون کر رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے تو کہا تھا کہ محمود خان اچک صحیح ڈیسیشن لیں گے۔ اب کہیں یہ پہلے ڈیسائیڈ کر لے، میں کہوں گا ہم پی ٹی آئی کے لوگوں سے درخواست کر رہے ہیں کہ یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ محمود خان اچک صحیح صاحب جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے یا ہمشیرہ ڈیسائیڈ کریں گے یا بیرسٹر گوہر، کیونکہ دیکھیں اس وقت 3-4 الگ الگ ویوز آ رہے ہیں، تو somebody has to take the lead and دیکھیں نا اگر خان صاحب چاہتے ہیں تو ہمشیرہ کو وہ چیئرمین بنا دیں۔ بلکہ اگر ایک تلخ بات ہے کہ پارٹی آپ کو فواد چودھری صاحب کو یا عمران اسماعیل صاحب کو اون نہیں کرتی، انفیکٹ وہ آپ کو اپنا حصہ سمجھتے ہی نہیں، تو جو سین ویو ہے یا تھوڑے سے گفتگو کی طرف مائل لوگ ہیں، آپ ان سے رابطے میں ہیں تحریک انصاف سے؟ اور کیا وہ چاہتے ہیں؟ کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں تو ان کی چلتی بھی نہیں ہے۔ میں کہوں گا بیرسٹر گوہر خان صاحب بات کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ دیکھیں نہیں، میں آپ کو بتاؤں، ہماری سب لوگوں سے بات ہو رہی ہے اور بہت لوگوں سے بات ہو رہی ہے جو اس وقت پی ٹی آئی میں اقتدار پہ ہے۔ بدقسمتی یہ ہے، دیکھیں یہ لوگ جو ہے نا یہ خوف زدہ ہیں، چلنے کی بات نہیں، یہ خوف زدہ ہیں۔ ان کو خطرہ یہ ہے کہ جس حساب سے یہ جو سوشل میڈیا ہے نا اور یہ جو لیبل لگاتے پھرتے ہیں ایک دوسرے کو غدار، اور ان کا انہوں نے خوف کھایا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ آپ دیکھیں نا جو لوگ این ڈی یو میں گئے تھے ایم این ایز، ان کو کیا کہا گیا؟ غدار۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ این ڈی یو میں گئے تھے اور جو ہے اگر وہ کوئی کورس کر رہے ہیں یا این ڈی یو کا کیا وزٹ کر رہے ہیں اور اگر آپ انہیں اس قسم کے جواب دیں گے تو پھر آپ کس سمت میں جا رہے ہیں؟ میرا تو یہ نظریہ بڑا ڈیفرنٹ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں بہت سارے لوگوں سے میری بات ہوئی، ان سب کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس نظریے کو نہیں مانتے، لیکن خوفزدہ اس لیے ہیں کہ ان کو خوف یہ ہے کہ اگر وہ اپنی زبان کھولتے ہیں یا کوئی سمجھانے جاتے ہیں تو ان کو جو ہے پی ٹی آئی ڈسون کرتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو، کیونکہ ہم آلریڈی پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں، تو یہ میں تو واضح کہہ چکا ہوں کہ نہ مجھے پی ٹی آئی میں واپس آنا ہے، تو ہم کو کوئی خوف نہیں ہے۔ ہم ملک کے مفاد میں اور عوام کے مفاد میں کوششیں کر رہے ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ ہمیں پی ٹی آئی میں واپس آنا ہے، ہم تو ملک کے مفاد میں بات کر رہے ہیں۔ اچھا، ٹورڈز دی اینڈ آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو بھی آپ کی کاوش ہے اس کے اندر کہ مذاکرات ہوں، حالات نارمل ہو جائیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب سے بات چیت یا ماحول بہتر ہونا وہ اس کے مکمل طور پر حق میں ہے؟ کیونکہ ریسنٹلی انہوں نے عمران خان کو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ڈکلیئر کیا ہے، ذہنی مریض ڈکلیئر کیا ہے، اور یہ بھی کہ وہ جیل سے باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ٹیمپریچر کم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہم اپنی کوشش پوری کریں گے، اور جہاں تک آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، یہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہر وہ چیز کے لیے تیار ہے جو کہ ملک کے مفاد میں ہو اور عوام کے مفاد میں ہو۔ اگر ملک جو ہے ملک کے مفاد میں نہیں ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ وہ کام نہیں کرے گی، اور اگر ملک کے مفاد میں ہوگا تو اسٹیبلشمنٹ ڈیسیشن لے گی۔ ملک اور عوام کے مفاد میں جو بھی چیز ہے اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ
ہمیشہ سے تیار بھی ہے اور تیار رہے گی. میں محمود ولی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، میں یہ اعلامیہ دیکھ رہا تھا جو آپ کی جانب سے آیا ہے. پہلے تو آپ نے کہا ہے کہ جی جو اگر خیر سگالی کے طور پر جو اسیران کوٹ لکھپت جیل ہے، حکومت ان کی فوری رہائی کا اعلان کرے اور جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی آسانی کا معاملہ کرے، تو حکومت کا تو موقع بڑا واضح ہے کہ یہ لوگ تو سزا یافتہ ہیں، ان کو عدالتوں نے سزائیں دی ہیں، تو یہ تو اگر ریلیف ان کو ملے گا تو عدالتوں سے ہی ملے گا، حکومت تو ان کو رہا کرنے سے رہی، تو پھر ماحول کیسے بہتر ہو سکتا ہے ایسے حالات میں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہم جو تجویز کر رہے ہیں کہ ان کو پیرول کے اوپر ہم جو ہے ریلیز کیا جائے، ٹھیک جو کہ قانون میں جو ہے اس کی گنجائش ہے. ٹھیک پیرول پہ اگر ان کو ریلیف کیا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں 2.5-3 سال انہوں نے سزائیں کاٹ لی ہیں. جی یہ ہماری تجویز سے، باقی حکومت جو چاہے وہ بہتر سوچے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سیاسی لوگ، جو کہ ہم سوچ رہے ہیں اور ہمارے اندازے کے مطابق جا کے خان صاحب کو کنونس کر سکیں گے پی ٹی آئی کے، کیونکہ یہ مین لیڈرز رہ گئے ہیں جو کہ پی ٹی آئی میں. اچھا دیکھیں جی 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 ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے ہو سکتا ہے کہ جی ماحول جو ہے بہت بہتر ہو جائے بنسبت جو اس وقت، جو دیکھیں اس وقت بھی جو لوگ ہیں وہ بھی کوشش میرے خیال سے ان کو بھی کرنی چاہیے. اس کی وجہ کہ دیکھیں ٹیمپریچر نیچے آئے، چیزیں آسانی ہو، جیسے پرائم منسٹر نے کہا آئیں ٹیبل پہ بیٹھیں. دیکھیں ہم کئی دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ آئیں اور آپ لوگ سیاسی سارے لوگ ٹیبل پہ بیٹھیں اور اس کو پولیٹیکلی حل کریں. اس کی وجہ یہ کہ ایک اگر یہ آپ کہیں گے کہ ہم پولیٹیکلی حل نہیں کرنا چاہتے ہیں اور ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا صرف چاہتے ہیں، تو پھر آپ ایک طرف تو کہتے ہیں ہمیں پولیٹیکل نظام چاہیے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکل لوگوں سے بات نہیں کرنی، تو یہ کوئی جواز بنتا نہیں ہے. اچھا بٹ ایک چیز سر، یہ ذرا محمود مولی صاحب اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ وزیر اعظم پاکستان نے جہاں یہ ڈائلاگ کی بات دوبارہ کی ہے، وہاں اس چیز کو دوبارہ سے ایمفسائز کیا ہے کہ کوئی بلیک میلنگ نہیں ہو سکتی، کوئی انلیگل ڈیمانڈ نہیں ہے. ویرز پی ٹی آئی کی جانب سے، میں اسے انلیگل تو نہیں کہوں گا، لیکن ان کا تو موقع بڑا واضح ہے کہ جی آپ نئے انتخابات کا اعلان کریں اور ہمارا چوری ہوا مینڈیٹ ہمیں واپس کریں. تو یہ اگر دونوں اطراف سے دیکھا جائے تو یہ تو نان سٹارٹر ہے، اس پہ کیا گفتگو ہو سکتی ہے فرینکلی؟ دیکھیں یہ تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں جب شروع ہوتا ہے نا، اب بھی ایک طرف سے تجویز آئی ہے اور ایز پر میرے انفارمیشن کے حساب سے پی ٹی آئی کے کچھ سینئر لوگ بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے پی ایم ایل این کے ساتھ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور آلریڈی ان سے میٹنگز بھی ہو چکی ہے. میرے پاس پوری انفارمیشن ہے، نام بھی مجھے معلوم ہے کون کون تھے، مگر آبویسلی دیکھیں وہ سب میرے بھائی ہیں. جی میں نام ڈسکلوز کر کے میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ان کی پوزیشن کو بھی آکورڈ کروں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ چیزیں جو ہے ایشو سالو ہو جائے.